سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان یہ پہلے لفظ سے لیا گیا، لفظ رحمان سے اس کا نام سورۃ الرحمن۔ نبی کریم نے فرمایا لکل شیء عروس و سورۃ الرحمن عروس القرآن، یعنی ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اور قرآن کی خوبصورتی سورہ رحمان ہے۔ یعنی یہ گویا آپ اس کو نا یہ اس کا ہار ہے۔ عروس دلہن کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی سجی سجائی ہوتی ہے نا، تو مطلب ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں سورہ رحمان دلہن کی طرح ہے، خوبصورت۔ اس صورت میں ایک آیت کے علاوہ باقی مکی ہے، ایک آیت مدنی بھی اس میں ہے، تو وہی مضمون جو پچھلی صورت میں گزرا وہی ہے۔ اب اوپر کہا تھا نا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اہل ایمان کہاں بیٹھیں گے؟ عزت اور سچائی کی کرسیوں پر، مالک کے پاس جو قادر بھی ہے، تو اسی کا ذکر کیا۔ وہ مالک اور قادر کون ہے؟ کا الرحمن، اس کی ایک بڑی صفت ہے رحمان، بے حد مہربان، بے حد مہربان۔ تو رحیم بھی ہے نا، رحیم کا معنی مہربان، لیکن اس میں زیادہ مبالغہ ہے، بے حد مہربان۔ اور یہ اللہ کی بعض مدنی بھی اس کو لکھتے ہیں، لیکن اس میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں، اس لیے مکی والی کے لحاظ سے مکی لکھ دیتے ہیں، مدنی والی کے لحاظ سے مدنی لکھ دیتے ہیں، لیکن دونوں ہیں۔ تو یعنی یہ خاص صفت ہے اللہ کے صفاتی ناموں میں، اللہ کے ذاتی نام کے سب سے زیادہ قریب یہ ہے رحمان کا۔ الرحمن، رحمان کون ہے؟ کا علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا ہے، وہ ہے رحمان۔ تو اللہ نے یہاں اپنی پہچان علم القرآن سے کرائی۔ علم القرآن، اللہ کی پہچان تو بڑی چیز ہے کہ تم کو پیدا کیا، یہ بھی تو پہچان ہے، مخلوق کو پیدا کیا، یہ بھی اس کی پہچان ہے۔ تو اللہ کی پہچان تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں خاص چیز اور خاص نعمت جو اللہ نے کی ہے قرآن، تو اس کو اپنی پہچان کا ذریعہ بتایا، ٹھیک ہے۔ تو رحمان علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صورت میں بے انتہا نعمتوں کا ذکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس صورت میں ایک آیت ہے جو کئی دفعہ دہرائی گئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس طرح قرآن حکیم میں کئی صورتوں میں ایک آیت کو دہرایا گیا ہے۔ پچھلی صورت میں بھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن کو بار بار، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ 29ویں پارے کی آخری صورت میں بھی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ سورہ شعراء میں بھی ہے ایک آیت جو بار بار، لیکن اتنی زیادہ نہیں جتنی زیادہ اس صورت میں وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تکرار ہے۔ تو اس میں آلا جو ہے یہ الیون یا الیون سے بنا ہے، اور الیون یا الیون کا معنی ہے نعمت، تو آلا کا معنی ہے نعمتیں۔ تو اللہ ایک نعمت کو ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تم اللہ کی، اے جن و انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، پھر کون کون سی، تو بار بار یاد دلاتے ہیں یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، کس کس کو جھٹلاؤ گے، شکر ادا نہیں کرو گے۔ تو توجہ دلا رہے اس تکرار سے کہ تم کو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، تکذیب یعنی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان نعمتوں میں سے مادی نعمتیں بھی انسان پر ہیں، روحانی نعمتیں بھی انسان پر ہیں، ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، بے شمار خدا کی نعمتیں ہیں۔ تو یہاں جس نعمت کا سب سے پہلے ذکر کیا وہ ہے قرآن کا سکھانا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، سیکھتا بھی ہے سکھاتا بھی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی روحانی نعمتوں میں سے۔ بلکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے روح بھی کہا ہے، اس کا ایک نام کیا ہے؟ روح۔
اور آپ جانتے ہیں روح وہ چیز ہے جس سے زندگی حاصل ہوتی ہے، روح میں زندگی. تو قرآن کو روح کا مطلب ہے کہ یہ اتنی ضروری چیز ہے جیسے انسان یا کسی بھی جاندار کی زندگی کے لیے روح ضروری ہے، تو یہ بھی روح ہے. اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے. ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. تو زندگی عمل کے لیے دی ہے. اس کے بعد پھر موت ہے. تو موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے. اور اچھا عمل وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے. اس لیے زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ قرآن سکھاتا ہے کہ اچھا عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے، اس نے بتا دیا سب کچھ. اس لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. خلق الانسان، انسان کو بنایا، یہ دوسری نعمت ہوئی. اب ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے انسان کو بنایا اور اس کو قرآن سکھایا. لیکن ترتیب بدلی، پہلے قرآن سکھایا پھر انسان کو بنایا کا ذکر کیا. مطلب کہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اتنی بڑی نعمت جیسا کہ خود اس کا جسم نہیں ہے. مطلب ہے کہ قرآن نہ ہوتا تو انسان کا وجود کسی کام کا نہیں تھا، بالآخر جہنم میں جاتا. لیکن روح کا ذکر پہلے کیا، جو انسان کو انسان بناتا ہے اس کا پہلے ذکر کیا، پھر انسان کی تخلیق. تو انسان کو بنایا، علمہ البیان. پھر اللہ نے بے شمار چیزیں بنائیں، لیکن انسان میں خاص بات یہ کہ اس کو بیان کرنا بھی سکھایا، بولنا بھی سکھایا. یہ ایک خاص چیز ہے جو باقی چیزوں میں نہیں. کئی چیزیں ہیں جو سرے سے بولتی نہیں، سب بولتی ہیں لیکن ان کی زبان ہم نہیں سمجھتے، نہ ان کی آواز ہم سنتے ہیں. ورنہ تو ہر چیز زندہ ہے. اللہ ان کی زبان بھی جانتے ہیں، اللہ ان کا کلام بھی جانتے ہیں، پر ہم نہ ان کی زبان سمجھیں نہ ان کی کلام سنیں. پتھر کیسے بولتے ہیں، مٹی کیسے بولتی ہے، لوہا کیسے بولتا ہے، تانبا کیسے بولتا ہے. اللہ کے لیے سب چیزیں زندہ ہیں. ان میں بھی ایک روح ہے، لیکن وہ ایسی روح ہے کہ جس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے. اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی ہو. تو تسبیح پڑھتی ہے تو مطلب وہ زندہ ہے، اس میں زندگی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، نہ تم ان کی زبان سمجھو، نہ تم ان کی آواز سن سکو، نہ ہر چیز. تو روح میں نے کہا جمادات میں بھی ہے، اور روح نباتات میں بھی ہے. نباتات کی روح تھوڑی بہت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ درخت چھوٹے ہوتے ہیں، پودے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں جی، اور جب روح نکلتی ہے تو مر جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں. تو ان کی زندگی موت کا کچھ ہمیں، لیکن پتھروں کا کیا پتہ ہے اور دھاتوں کا کیا پتہ ہے جی. اس سے زیادہ روح پھر حیوانات کی روح ہے. ان میں احساس بھی ہے، شعور بھی ہے، کچھ تھوڑی بہت سمجھ بھی ہے، کچھ تھوڑی بہت آواز بھی نکالتے ہیں. عام حیوانات، ٹھیک ہے نا، لیکن اتنا بیان نہیں کر سکتے. بس وہ ایک مخصوص سی آواز ہے جو وہ آواز لگاتے ہیں. بکری کی الگ ہے، اونٹ کی الگ ہے، گائے کی الگ ہے، بس. اس لیے ان کو گنگا کہتے ہیں. یہ گنگی مخلوق ہے، یعنی اپنے ضمیر کی بات کو نہیں کر سکتے. بس وہ ایک مخصوص سی بات ہے جو کرتے ہیں. اس سے آگے زیادہ پھر ناطق حیوان ہے. یہ مطلق حیوان ہے. یہ باقی جتنے ان کو حیوان مطلق کہتے ہیں، یعنی بالکل حیوان صرف.
پھر آگے آتا ہے حیوان ناطق، یعنی بولنے والا حیوان، وہ انسان ہے۔ ہم بھی تو حیوان ہیں نا، حیوان کا معنی تو زندہ چیز ہے نا، لیکن ہم ناطق ہیں، اپنی ضمیر کی بات بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے لیکچرار ہیں، بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے فلسفی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان خوب بولنے والا ہے، اندر کی بات خوب ظاہر کرنے والا ہے۔ تو بیان یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، باقی بیچارے سب اونٹ ہیں، ہاتھی ہے بہت بڑا ڈیل ڈول کا، بھیڑ بکریاں بھی ہم سے بڑی ہیں، لیکن بیان نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ حیوان ناطق کون ہے؟ ایک تو انسان حیوان ناطق ہے، سب سے زیادہ بیان بھی یہ کرتا ہے، علم البیان، جنات بھی بیان کرتے ہیں، وہ بھی حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور فرشتے وہ بھی بولتے ہیں، جب ان کو بولنے کا کہا جاتا بولتے ہیں۔ جبریل امین آتے تھے، قرآن پڑھ کے سناتے تھے، حضور سے باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حیوانات کی یہ بھی قسم ہے ناطق۔ ناطق میں فرشتے بھی ہیں، ناطق میں انسان بھی ہیں، ناطق میں جنات بھی ہیں، اور ناطق میں سمندری انسان بھی ہیں، سمندری انسان بھی ہیں جن کا مادہ پانی زیادہ ہے، ہمارا مادہ مٹی زیادہ ہے، اور جو سمندروں میں رہتے ہیں انسان وہ بھی انسان ہیں، مگر ان میں پانی کا مادہ زیادہ ہے، اس لیے وہ پانی مچھلی کی طرح پانی میں رہتے ہیں۔ جیسے کہ سمندر میں اور جانور مختلف قسم کے ہیں، کتے ہوتے ہیں، گائے ہوتی ہے، سمندری بہت مخلوق ہے اللہ کی، اس طرح انسان بھی ہیں سمندری، ٹھیک ہے نا؟ وہ بارکاہ ہماری طرح ہے لیکن رہتے سمندر میں ہیں، اس لیے کہ ان کے مادہ تخلیق میں پانی زیادہ ہے۔ جن کے مادہ تخلیق میں ہوا زیادہ ہے وہ فرشتے، جو زمین کے فرشتے ہیں نا ان میں ہوا زیادہ ہے، وہ نظر بھی نہیں آتا۔ جنات کا مادے میں زیادہ آگ کا شعلہ ہے، وہ بھی نورانی، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے جب تک کہ وہ شکل بدلے نہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ حیوان ناطق ہیں سب، اور ان میں بھی سب سے زیادہ نطق انسان کو حاصل ہے، علمہ البیان، یہ خاص خصوصیت ہے۔ قرآن کا ذکر ہوا انسان کی تخلیق کا، اور اس کی خاص امتیازی چیز بیان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آفاقی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آفاقی نعمتوں میں الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند بھی ایک حساب سے چلتے ہیں، یوں نہیں آگے پیچھے دوڑ رہے ہوں، بلکہ ایک خاص حساب سے چلتے ہیں، ایک خاص رفتار سے چلتے ہیں، خاص اپنے رستوں پہ چلتے ہیں، کبھی ٹکراتے بھی نہیں۔ تو ایک سب سے زیادہ روشن ہے، گرمی بھی دیتا ہے سورج، دوسرے کی روشنی بھی مدھم ہے، ٹھنڈی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ رات کو اس کی حکومت ہوتی ہے، اس کی دن کو حکومت ہوتی ہے۔ تو یہ دو بڑے روشنی کے اسباب ہیں، اس سے فصلیں پکتی ہیں، اس سے فصلوں میں پھلوں میں رس پیدا ہوتا ہے، پھولوں میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، چاند سے۔ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں نظام شمسی میں بڑی قابل قدر ہیں، پورے حساب سے چلتے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور پودے اور درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ نجم کا معنی پیچھے سورت بھی گزری، سورہ نجم، نجم کا معنی ستارہ بھی ہے، لیکن نجم بیل بوٹوں کو بھی کہتے ہیں جن کا تنا بڑا نہیں ہے، تنے پہ کھڑا نہیں ہوتے، زمین پہ بچھے رہتے ہیں، ان کو بھی نجم کہتے ہیں، یا وہی مراد ہے۔ اور شجر کہتے ہیں جس کا تنا ہے اس پہ وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کی شاخیں، اس کو شجر کہتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ زمین پر پھیلے ہوئے پودے اور تنے پہ کھڑے ہوئے درخت، یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ان میں بھی زندگی ہے، ان میں بھی شعور ہے۔ تو پودوں کا سجدہ تو آپ سمجھتے ہیں، وہ تو ہیں ہی زمین پہ سر رکھے ہوئے، بیلیں، اور درخت جو ہیں وہ بھی دیکھیں جھکے ہوتے ہیں، شاخوں پر جا کر نا تھوڑی تھوڑی پتے وغیرہ جھک جاتے ہیں تھوڑے سے۔ والسماء رفعها،
آسمان کو بھی اللہ نے اوپر کیا ہے، اٹھایا ہے، آسمان کو بھی اللہ نے اٹھایا ہے، یعنی یہ بھی اس کی قدرت کی بڑی نشانی ہے، اتنی بڑی عمارت بغیر پلر کے کھڑی کر دی۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا، اگر یہ گریں کون ان کو روک سکتا ہے؟ روکنے کے لیے نیچے دیوار نہیں، پلر نہیں، تو اللہ نے اس کو روک رکھا ہے۔ جب تک اللہ روکیں گے رکے رہیں گے، جب اللہ اپنی حفاظت ہٹائیں گے تو دھڑام سے گر جائیں گے۔ ان أَمْسَكُهُمَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ نے ترازو بھی رکھا ہے، ترازو بھی رکھا ہے۔ تو مطلب یہ ہے ترازو کا ایک معنی تو ہوتا ہے نا کہ اللہ نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا ہے۔ تو ترازو سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ تولنے کا ترازو نہیں بلکہ عدل و انصاف، اللہ کا پورا سسٹم عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ لیکن بعض عالم نہیں، ترازو سے ترازو ہی مراد ہے۔ آسمان بنایا، ترازو بھی رکھا، تو ترازو کا مطلب ہے انصاف، کیونکہ ترازو سے چیزوں میں برابری کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرا بنایا ہوا سسٹم اور نظام عدل و انصاف پر مبنی ہے، تمہیں بھی ترازو دیتا ہوں، عدل و انصاف سے کام کرو۔ تو ترازو کی جتنی بھی قسمیں وہ سب اس میں شامل ہے۔ اب تو ترازو کی کئی قسمیں ہیں نا، وہ صرف پلڑوں والا ہی تو نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، اب تو نمبروں والے بھی ہیں، اور کچھ برتن ہوتے ہیں ماپے ہوئے، وہ بھی ترازو کا کام دیتے ہیں، یہ اتنے کلو کا، یہ اتنا کلو کا ہے۔ اور کچھ باقاعدہ دو پلڑوں والا، ایک طرف باٹ رکھتے ہیں ایک طرف چیز رکھتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ انصاف ہو، تول میں انصاف ہو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، ترازو رکھا تاکہ تم ترازو میں گڑبڑ نہیں کرو، تولنے میں یعنی انصاف میں۔ تو اس کا مطلب صرف دکاندار کی چیزیں ہی نہیں ہیں، مطلب کہ ہر صاحب حق کا حق پورا دو، یہ ترازو ہے۔ ہر صاحب حق کا حق پورا دو، یہ ترازو ہے۔ کسی کا حق نہ دینا، کم دینا، یہ ڈنڈی مارنا ہے، یا باٹ چھوٹے بڑے رکھنے ہیں، یا میٹر یا لیٹر چھوٹے بڑے رکھنے ہیں، جیسا ہوتا ہے نا۔ تو یہ بے انصافی ہے، یہ ترازو میں گڑبڑ ہے۔ تو اللہ نے ترازو دیا ہے اور حکم دیا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، ترازو میں کمی بیشی مت کرو ورنہ سارا نظام۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تولو انصاف کے ساتھ، سیدھا رکھو تول کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ اس کے لیے بڑی تفصیل ہے، اللہ نے ترازو رکھا ہے، ٹھیک، اور اس میں زیادتی نہیں کرو، وزن کو ٹھیک رکھو، ترازو میں نقصان نہ کرو، نہ زیادہ نہ کم، نہ ڈنڈی مارو، تینوں چیزوں میں نا، تو یعنی نظام ٹھیک چلے گا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں، عدل اور احسان۔ سورت تو شروع کر دی لیکن مجھے تعزیت کے لیے بہت دور جانا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا پہلے جانا چاہتا ہوں۔